غالب صرف غزل کا بڑا شاعر ہے، اعلیٰ حضرت غزل اور قصیدہ دونوں پر بہت خوبصورت دسترس رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں بحیثیت شاعر اور ایک بحیثیت محقق؟ بحیثیت اصناف شمس بریلوی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ غالب کے یہاں فارسی کا جو لب و لہجہ آیا ان کے کلام میں، اعلیٰ حضرت کے یہاں عربی کا بھی بڑا اثر، یعنی انہوں نے جتنے علوم پر دسترس حاصل کی وہ تمام علوم ان کی نعتیہ شاعری میں بھی آ گئے، اور اس طرح آ گئے کہ شعریت بوجھل نہیں ہوئی. یعنی علوم کا جب بھی ہم یہ کلیہ ہے کہ شاعری پر جب علوم کا بوجھ پڑتا ہے تو شاعری کی روح جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پر علم کا بوجھ آ جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب طرز شاعر ہیں، ایک مشکل پسندی ان کے بعض کلاموں میں نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شعریت رخصت نہیں ہوتی. ایسے تمام کلام ہم نے جب اویس رضا قادری صاحب کے پروگرام میں نے مرتبہ گفتگو کی تھی کہ انہوں نے جب وہ عوام الناس میں پیش کیے تو اس کے معنی و مطالب سے عوام کے دل میں مزید جذبہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر سامنے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے کلام پر جتنا اب تک لکھا گیا، یعنی ایک بات ہم نے کی اور اس نے بھی کی پہلے کہ اعلیٰ حضرت کے کام کا مجموعی اگر احاطہ کیا جائے تو ان کی شاعری ان لمحوں کا حاصل تھی جو وہ عشق کے وفور میں گزارا کرتے تھے. باقی تو سارے لمحوں میں وہ علمی فضیلت کام کرتے تھے اسی کیفیت میں، لیکن شاعری کے لیے ظاہر ہے کہ دماغ کو موضوع کرنا پڑتا ہے، قافیے کی تلاش ہے، کیفیت تاریخ خاص کیفیت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی لکھا آج تک شعراء اس کی خوشاچینی کر رہے ہیں، اور جتنے پی ایچ ڈی یہ اردو کے وہ واحد خوش نصیب شاعر ہیں کہ جن پر اب تک سب سے زیادہ لکھا گیا ہے اور مسلسل لکھا جا رہا ہے. یعنی اس وقت 8-10 پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر ہو چکے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا. یہ مزید اعلیٰ حضرت کے نئے شاعری کے نئے امکانات ہمارے سامنے لا رہا ہے. بلکہ میں نے جو اعلیٰ حضرت پر نعت رنگ کا خاص نمبر شائع کیا اس کے اداریے میں یہی لکھا تھا کہ ابھی اعلیٰ حضرت کے بہت سارے گوشے فنی نقطہ نظر سے ایسے ہیں جس پر بہت کلام ہو سکتا ہے، کاش ہمارے اہل علم اس پر توجہ کریں، اور بے تک توجہ کر رہے ہیں. لیکن شعوری کوشش کے تحت اعلیٰ حضرت کی نعت کو ایک بہت بڑا حوالہ بنانے کے لیے وہ ان کے تمام کام کا عطر ہے. صحیح. جتنے علوم اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے جمع کیے تھے، اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام کلام ان علوم سے کشید کیا ہوا عطر ہے جو ہر سننے والے کو اعلیٰ حضرت کے علم اور عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مہکا دیتا. واہ سبحان اللہ. انوار مجلسی صاحب نے بات کی سلام رضا پر مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کو، یہ مصرع جس شروع ہو رہا ہے مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کو سلام، اور پھر اگر اس کا اختتام دیکھیں تو آخری مصرع بھی یہی ہے، مجھ سے خدمت کے کچھ کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کو سلام. شروع بھی اسی مصرے سے ہو رہا ہے اور ختم بھی اسی مصرے سے ہو رہا ہے. اس میں ایک بڑی لطیف سی ایک بات ہے کہ امام علیہ السلام تعالی حضرت کو اپنے سلام کی مقبولیت کا کتنا احساس تھا، قبولیت کا کتنا احساس تھا، اور کیا تمنا تھی کہ سلام آج تو یہ کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جھرمٹ میں تشریف لائیں تو اس وقت وہ ملائکہ بھی مجھ سے کہے کہ ہاں رضا پڑھ رہا وہی سلام پر مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کو سلام. کیا ہمارے نعت گو شعراء پر اس سلام کا اور اعلیٰ حضرت کے کلام کا اتنا اثر ہے کہ بیشتر مضامین آپ دیکھیں، اسلوب میں تو ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جو جذبہ جو عشق ان کے نظر آتا ہے اور جو مضامین انہوں نے باندھے ہیں اس سے جہاں تک ہمارا عشق رسائی حاصل کرتا ہے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے ناظرین کہ لکھنے والوں نے ان کے ایک ایک شعر پر ایک ضخیم کتابیں لکھ ڈالی. وہ شخصیت کیسی ہو، صرف تضمین نہیں بلکہ ایک ایک شعر پر. ہم ایک کالر شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم نام ٹیلی فون لائن پر ہم نے انہیں شامل کیا ہے، آج دعوت دی ہے، پروگرام میں شامل کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں، بہت نسبتیں ہیں اعلیٰ حضرت کی، اور بڑی محبت کی نسبتیں ہیں ان کی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اور ان کی کاوشوں سے عکاسی ہوتی ہے ان اعلیٰ حضرت کی نسبتوں کی. حاجی انیس پردیسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم حاجی انیس پردیسی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت اللہ کا کرم ہے. تسلیم ہے ماشاءاللہ. یہ پروگرام دیکھ کے مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے. پہلے تو مفتیان کرام ہمارے صدر رحمانی بھائی اور خاص کر کے میرے پیارے اویس قادری صاحب اور میرے اویس قادری بھائی کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی انیس بھائی माशाल्लाह ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तो एक ये कहूंगा कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया है माशाल्लाह, क्योंकि अवेज भाई को पता है कि आला हजरत का जो पीर घराना है वो हमारा ही पीर घराना है, महाराज मुताहरा। आला हजरत ने वहीं से बैत की थी माशाल्लाह। जब नौजवानी के जमाने में आला हजरत जब वहाँ पहुंचे बैत लेने के लिए, तो वहाँ का एक वाकया हमें अच्छी तरह मालूम है कि जब इनके मुर्शिद इनको लेके जब बैत दे के जब बाहर निकल रहे थे तो दोनों के चेहरे एक ही थे। लोगों ने देखा कि आला हजरत की दाढ़ी उस वक्त स्याह थी और उनके जो पीर मुर्शिद थे आले रसूल, उनकी दाढ़ी सफेद थी। यानी अपने मुरीद को इतना चाहते थे कि अपनी शक्ल में उनको नवाज दिया था। और अभी अवेद भाई ने एक जो बात कही थी कि जब आला हजरत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता था तो जो चीनी तस्लीम करते थे, तो उसमें एक मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा शेर भी बताया था कि आला हजरत उस वक्त एक शेर भी कहा करते थे। वो शेर मैं आपको सुनाऊंगा। ख्वाब में बीमान ये तेरे जलवे देखे, एक अजब लुत्फ मिला महवे तमाशा कर, खुद गई आंख सो गए बख्ते बेजार, जागना मुझको सताने लगा सूना होकर। वाह क्या बात। तो आला हजरत पे तो हमारी जाने कुर्बान। आला हजरत तो क्या हस्ती जो हमारे को इतना बड़ा एहसान करके गए कि हमारे ईमान को थाला कर दिया। क्या बात। वाह। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और सब हजरात का जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो। खास करके QTV के जो ऑनर हैं अब्दुल रऊफ साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, हमारे जान मोहम्मद भाई और सलमान जो ये काम करते हो, जो इनकी खिदमत है, उनके सिलसिले में उनको बहुत बहुत उनको यानी सराहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात जिस तरह हो रही है कि हम उनकी जिंदगी के चंद गोशों पर बात कर सकें, मैं तो आप लोगों से भी इस दुआ की इल्तिजा करूंगा और हाजरीन से भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज वक्त में कुछ ऐसी बरकत डाल दे कि हम आला हजरत के हवाले से कुछ बात कर पाएं। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से हम उस शख्सियत के जिसके जो मुखालिफीन हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी उनकी सलाहियतों का एतराफ करते हैं, उनकी उलूम, उनकी इल्मी काबिशों का एतराफ करते हैं, हम कैसे मतलब उनका काम कर सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि उलूम के हवाले से बात हो रही थी और इश्क रिसालत में आप हदायत बख्शिश के ही